اب نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں، اس کی چوتھی صورت، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، آپ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، آپ کے بیٹوں کا، آپ کی بیٹیوں کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، ان کے دوست احباب کیسے ہیں، کس طرح کے لوگ ان کے درمیان اٹھا اور بیٹھا کرتے ہیں، وہ کن کے ساتھ رہا سہا کرتے ہیں، یہ چیز دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ابو داؤد کی وہ حدیث، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے، لہذا تم میں سے اگر کسی کو کوئی دوست بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنا فرینڈ رکھنا چاہتا ہے، تو اسے اچھی طریقے سے غور کر لینا چاہیے، جس سے دوستی کی جا رہی ہے وہ کیسا ہے، دیندار ہے یا غیر دیندار ہے، وہ اخلاق کے اعتبار سے صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے عادت و اطوار کیسے ہیں، اس کے چال چلن کیسے ہیں، وہ کس مزاج کا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، وہ دغا بازیاں کرتا ہے یا نہیں، اچھی طریقے سے غور کرنے کے بعد کسی سے دوستی کیا کرے۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا بیٹا ہمارا بگڑ رہا ہے، چند مہینے پہلے، 1-2 سال پہلے بہت صحیح تھا، اب اچانک سے وہ بگڑا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں، ضرور ان کے فرینڈ سرکل میں کوئی گڑبڑی آئی ہوگی۔ اگر ان کا فرینڈ سرکل گڑبڑ ہے تو آپ کا بیٹا بھی صحیح راستے پہ نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دوست جیسا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا ساتھی بھی چلتے رہتا ہے۔ اسلاف میں سے ایک سلف کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، عربی کا مقولہ ہے، الصاحب صاحب، دوست کھینچنے والا ہوتا ہے۔ پہلا صاحب سواد کے ساتھ دوست، اور دوسرا سین کے ساتھ کھینچنے والا ہوتا ہے، دوست کھینچنے والا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو کام وہ خود کر رہا ہوتا ہے، جس چیز میں ملوث ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بھی ویسا کام کرے، اسی حساب سے اس کا دوست بھی لائف سٹائل گزارے۔ یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ 10 دوستوں کا پوری ایک ٹیم ہے، سب اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو ایک گیا تو وہ بھی پینا شروع کر دے گا۔ کچھ دارو بازوں کی ایک پوری جماعت ہوتی ہے، ایک اچھا بندہ جائے تو وہ بھی کل سے پینا شروع کر دیتا ہے۔ الصاحب صاحب، دوست تو کھینچنے والا۔ اور اس کی وضاحت مزید آپ کو اگر دیکھنا ہو تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کے پیارے چچا ابو طالب کا نام تو جانتے ہیں، ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اور میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بولنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے اور بھی کئی چچا تھے، چچا تو ابو لہب بھی تھا نبی کا، چچا تو ابو طالب بھی تھے، کافر ابو لہب بھی، کافر ابو طالب بھی، لیکن نبی کو ابو لہب سے نفرت تھی، دشمنی تھی، اور ابو طالب سے محبت تھی۔ میرے بھائی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے صرف رشتہ داریاں معنی نہیں رکھتی ہیں، انسان کا سلوک، انسان کا ویوہار یہ بتاتا ہے کہ انسان اندر سے مانتا کس کو ہے، کیا نہیں مانتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کے دل سے اترے ہوئے ہیں، اپنے کردار پہ غور کریں، کہیں آپ کا معاملہ اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کسی کے لیے اچھے رہو گے، دل میں وہ آپ کو مقام اور جگہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی کی وہ چچا جنہوں نے آپ کو دین کی تبلیغ کرنے میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، جب تک وہ زندہ رہے، جب تک مکہ کے سرداروں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کو دعوت اسلام سے روک سکیں، بلکہ بسا اوقات ان کے پاس آ کر کے کہا بھی کرتے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، یہ اسلام کا کام بند کر دیں، لیکن جب تک وہ زندہ تھے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتنا سہارا دینے والا، اتنا کچھ ماننے والا وہ چچا ابھی تک اسلام سے محروم ہے۔ تکلیف تو نبی کو تھی۔ ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہیں، ابھی تک وہ اسلام کی دولت سے محروم ہے، کلمہ توحید ان کو نصیب نہیں ہو سکا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی ان کو کلمہ توحید پیش کر رہے ہیں، کلمے کی ان کو تلقین کیے جا رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ دیکھو، یا عمی، اے میرے پیارے چچا، قل لا الہ الا اللہ، آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ یہاں اللہ کے نبی عام الفاظ سے ان کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ الفاظ اور آپ کے بات کرنے کا طریقہ تو دیکھو کہ شاید میرے چچا کا دل نرم پڑ جائے۔ اے میرے پیارے چچا، میں آپ کا وہی بھتیجا ہوں جسے آپ دل و جان سے مانا کرتے ہیں، جس کی بات کو آپ سچ مانا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا رسول اور آپ کا بھتیجا، آپ کو کلمہ توحید کی تلقین کر رہا ہوں، آپ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لیں۔ کلمۃً اشہد لک بہا عند اللہ، یہ ایک کلمہ اگر آپ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے گواہیاں دے دوں گا۔ نبی کے دل میں کتنا درد رہا ہوگا، کس خلوص سے آپ نے کلمہ توحید پیش کیا ہوگا۔ آپ تو کافروں تک کو ایسے خلوص سے پیش کرتے تھے، آپ خون میں
तरबतर हो जाया करते थे, लहू लहान जिस्म लेकर के भी दुश्मनों के सामने कलमे तौहीद पेश किया करते थे। ये नबी के कलमे तौहीद के अंदर खुलूस था, आपकी दावत में खुलूस था। आप अपने चचा को कितने खुलूस के साथ दावत दिए होंगे, इसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। नबी के अल्फाज में बहुत तासीर थी। इसका एतराफ़ कुरान में अल्लाह करता है, ऐ मेरे नबी वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, हमने तुझे अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना करके भेजा है। कुरान में अल्लाह को एतराफ़ है, ऐ मेरे नबी तुझसे ज़्यादा दीन की तरफ बुलाने वाला और तेरी ज़बान से ज़्यादा तासीर हमने किसी की ज़बान में नहीं रखा है। कुरान में ये एतराफ़ है, मक्का के बड़े बड़े काफिरों को, बड़े बड़े सरदारों को ये एतराफ़ था कि मोहम्मद की ज़बान में एक अलग किस्म की मिठास है, बड़ा जादूगर किस्म का इंसान है, जो सुनता है उसकी बातों को मान जाया करता है। लोग जब हज करने आते, ये लोग पूरी टीम बना करके उनके पास जाते थे और मोहम्मद की बात को सुनने से रोका करते थे। देखो बड़ा जादूगर आदमी है, उसकी बात नहीं सुनना, जो उसकी बात सुनता है उसी का होकर के रह जाता है। कुरान में अल्लाह को एतराफ़ है, नबी के दुश्मनों को भी एतराफ़ है। मेरे प्यारे साथियों, वही नबी अपने चचा के सामने इतने खुलूस भरे अंदाज में कलमे की तलकीन कर रहा है, कलमे की तरफ बुला रहा है। लेकिन आओ मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे दो बुरे दोस्त मौजूद हैं। नबी कलमे की तरफ बुला रहे हैं, दो बुरे दोस्त। अस्साहिबु साहिबुन, दोस्त तो खींचने वाला होता है अपनी जानिब, अपने अखलाक की जानिब, अपने दीन की जानिब। उनके दो जो दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू उमैया, ये वहाँ मौजूद हैं। नबी कलमे की तलकीन करने के बाद जैसे खामोश होते हैं, ये कहते हैं अबू तालिब खबरदार, कहीं मोहम्मद के कहने से, अपने भतीजे के कहने से कलमे तौहीद का इकरार नहीं कर लेना। बाप दादा के दीन पे जमे रहना। दोस्त देखो कैसे इंसान को खींच रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर वो दोनों उनके दोस्त ना होते तो वो कलमा पढ़ लेते, मैं ये हरगिज नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन दोस्त खींच तो रहा है बुराई की जानिब। अल्लाह के नबी बुला रहे हैं कलमे तौहीद की जानिब, दोनों बुरे दोस्त बुला रहे हैं कुफ्र की जानिब। हदीस के अल्फाज बताते हैं, सही बुखारी मुस्लिम आप उठा के देखें, फ़अआदा, अल्लाह के नबी ने अपनी बात को रिपीट कर दिया, अल्लाह के नबी ने अपनी बात को दोहरा दिया। ऐ मेरे चचा, इनकी बात में न जाएं, मेरी बात मान लें, ये आपके बुरे दोस्त हैं, आपको जो मैं कह रहा हूँ आप कलमा पढ़ लीजिए। फ़अआदा, हदीस के अल्फाज है, नबी खामोश हुए, वो दोनों दोस्त फिर से बोल पड़ते हैं, ऐ अबू तालिब खबरदार, देखो अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे, भतीजे के कहने पे इस्लाम कबूल कर लिया। गैरत दिला रहे थे, शर्म दिला रहे थे, आर दिला रहे थे, और आखिर में जिस बात पर उनका इंतकाल होता है, जो जुमला उनका था, वो जुमला ये था कि मैं अपने बाप दादा के दीन पे मरता हूँ, मैं इस्लाम को कबूल नहीं करता। तो दोस्त तो खींचने वाला होता ही है। हर जमाने में दोस्तों ने अपने अपने कामों की जानिब लोगों को बुलाया है, ये इंसान की आदत हुआ करती है। तो आपके बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके बच्चों के साथ उठने बैठने वाले उनके दोस्त कैसे हैं, इस पे गौर करना ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 4 पॉइंट हुए। 5वें नंबर पे आते हैं, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल। आजकल बड़े धड़ल्ले से हमारे नौजवान बेचारे, कोई पान खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को देखा गया वो बेचारे शराब पी करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बड़े अच्छे से मिलजुल करके सभी लोग रहने वाले हैं। अगर मैं यहाँ अपने इस्लाम के भाइयों से मुखातब हूँ तो अपने नॉन मुस्लिम भाइयों से भी मुखातब होकर के कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मौजूद हैं तो सुने, आप अपने रुपया पैसा को गलत चीज़ में बर्बाद नहीं कर सकते। एक हिसाब निकालते हैं छोटा सा, एक आदमी जो पान गुटखा या सिगरेट खाता हो, एक बहुत छोटा सा हिसाब रख लेते हैं, एक दिन में कम से कम कितने का खा जाएगा, एक हिसाब रखते हैं 50 रुपया, ये छोटा सा हिसाब है, कम से कम 50 रुपया। हर वो भाई गौर करे जो खा रहा है, पी रहा है, पान गुटके वगैरह सिगरेट वगैरह पी रहा है, कहने को तो रोजाना 50 है, एक महीने तक अगर 30 दिन तक वो खाता रहे तो कितना बन जाएगा, 1500। एक महीने में 1500 खा गए, एहसास नहीं हुआ। अब एक महीना खा के तो छोड़ने वाले हैं, साल भर खाते रहो तो ये हिसाब बनेगा 18,000 रुपया। कितना? बहुत सारे नौजवानों की सैलरी एक महीने की 18,000 है और 12 महीने में 18,000, यानी एक महीने से ज्यादा की पूरी तनख्वाह वो खा चुके पान गुटके और सिगरेट पी करके धुएं में उड़ा दिया। और अगर कहीं 5 साल तक खाया ऐसे तो 90,000 बन जाएगा साहब। कितना? 5 साल में आप यकीन करें नौजवानों, 5 साल में आपने 90,000 का पान गुटखा और सिगरेट खा पी करके उड़ा दिया है। आप यकीन कर लें, अगर आप रोजाना 50 रुपये का खा रहे हैं और 10 साल तक खाए तो
ارے حساب کر لو، 1,80,000، 1,80,000 10 سال میں آپ نے کھا کر کے زمین پہ تھوکا، اور بہن کی شادی کے لیے قرضہ مانگ رہے ہو، اکاؤنٹ میں 50,000 نہیں ہے، وہ 1,80,000 آپ کے پاس ہو سکتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو غور کرنا چاہیے، وہ پیسہ جسے آپ اتنی مشکل سے کمایا کرتے ہیں، کبھی اپنے مالک کی گالیاں کھائی ہیں، کبھی آپ گرے ہوں گے، آپ کے ہاتھ پیر زخمی ہوئے ہوں گے، کبھی آپ کے سر پھوٹے ہوں گے، نہ جانے کتنے نوجوانوں کو ایسا میں جانتا ہوں، پورے ہاتھ کٹ گئے کام کرتے کرتے، پورا پیر کٹ گیا، وہ اپنے پیر سے اپاہج ہو چکے ہیں۔ یہی وہ پیسہ جسے کمانے کے لیے لوگ اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ روپیہ اور پیسہ کمانے کے لیے انسان کیا سے نہیں کرتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب نوجوانوں کو اس طرح پیسے کی ناقدری کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، بہت سارے ہمارے بھائی اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے بدیش چلے جایا کرتے روپیہ پیسہ کمانے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے، یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے۔ آپ ان کے لیے پیسہ کما رہے ہو، لیکن آپ انہی سے دور رہ رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہ پیسہ کمانے کے لیے اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے ہو، آپ تمام دنیا کی پریشانیاں اٹھایا کرتے ہو، تو کم سے کم زمین پہ اسے تھوک کر کے اسے برباد نہیں کر سکتے ہو۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، باپ ان کا بہت بڑا امیر آدمی ہے، وہ سعودیہ میں کما رہا ہے، اور یہاں وہ روزانہ 500 اور 1000 روپیہ پان گٹکے اور سگریٹ میں پھر اڑا دیا کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ پیسہ کمانے کے لیے آپ کے باپ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کے آپ کو رخصتی دی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے باپ کے روپیہ اور پیسے کی ایسی ناقدری نہیں کر سکتے ہو۔ جب آپ پیسہ کماؤ گے تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ تو یہ ہو گیا نشہ آور چیزوں کا استعمال، یہ نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب ہے۔ اب آئیے چھٹی چیز، یہ بڑی اہم ہے، ہمارے چاہے نوجوان لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، شادی بیاہ میں تاخیر کرنا۔ میں بہت سی جگہوں پہ آیا گیا، میں نے ایک ماحول دیکھا ہے جگہوں کا، بسا اوقات بعض جگہوں پہ 18 20 22 سال میں شادی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ جانے کا موقع ملا جہاں 30 28 سال کی جب تک نہ ہو جائے جب تک شادیاں نہیں ہوتی۔ تو الگ الگ لوگوں کا الگ الگ شادی کی عمر کا مزاج بنا ہوا ہے علاقے وائز۔ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں آپ کو جلدی کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب النکاح کا چیپٹر آپ اٹھا لیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو فلیتزوج، تو اسے پھر شادی کر لینا چاہیے۔ جسے باء کی طاقت ہو جائے اسے شادی کر لینا چاہیے۔ یہاں مخاطب نوجوان لوگ ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، لیکن دراصل حکم ان کے گارجن کو بھی ہے، ان کے ماں باپ کو بھی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا اگر جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے تم اس کی شادی کرا دو، اسے بھی شادی کر لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں شادی کا ایک الگ سے معیار بنا ہوا ہے، لوگوں کی ذہنیت الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ اگر بیٹا بول دے کہ ہماری شادی کرا دو تو ابھی تم شادی کے لائق نہیں، کیوں؟ کیونکہ ابھی تم منتھلی صرف 15 سے 20 ہزار کماتے ہو، ہے نا؟ لوگوں کا ایک سسٹم ہے، ابھی تمہارے پاس خود کا فلیٹ نہیں، ابھی تم کوئی بہت اچھے بڑے کسی کاروبار کے مالک نہیں، تمہارا کوئی اپنا خاص بزنس ابھی تک نہیں ہے، لہٰذا تم شادی کے لائق ابھی نہیں، ابھی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شرطیں ہماری ہے، یہ اصول ہمارا ہے، یہ ضابطہ ہمارا ہے۔ نبی نے تو صرف 2 ضابطے بتائے تھے، باء کی طاقت ہو جائے، یعنی اتنی طاقت ہو کمانے کی جو کھاتے ہو اپنی بیوی کو کھلا سکتے ہو، جو پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہنا سکتے ہو، اور دوسری چیز جسمانی اعتبار سے اس لائق ہو، مردانگی کے اتنے قابل ہو کہ اپنی بیوی کا جسمانی حق ادا کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلیتزوج، تو اسے شادی کر لینا چاہیے، کسی تیسری چیز کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس بات کو آپ کو اگر اور مضبوط کرنا ہو تو صحیح بخاری اور نسائی کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی بیٹا اپنی شادی کی بات کر دے کہ ابو ہماری شادی کر دو، تو ہماری نظر میں گرا ہوا لڑکا ہوتا ہے، کیریکٹر لیس ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہے نا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے شادی کی بات کر کے، بڑا بدتمیز لڑکا ہے۔ آج تک ہمارے گھر میں کسی نے اپنی شادی کی بات خود سے نہیں کی، یہ عجیب ہے۔ اس کی سوچ ذرا دیکھو، اس کی ذہنیت ذرا دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، ایسا اندازہ ہوتا ہے جیسے اس نے زنا کی اجازت مانگی۔ ارے وہ شادی کی بات کر رہا ہے،
آپ سمجھ جاؤ کہ یہ گناہوں سے بچنا چاہ رہا ہے، اس کی شادی تو اور جلدی آپ کروا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کے متعلق آپ نے یہی کام کیا تھا۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی آپ مجھ سے شادی کر لیجیے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے آئی ہوں، میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ معاملہ صرف نبی کے ساتھ خاص تھا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کر سکتی تھی، ہبہ کر سکتی تھی، نبی چاہتے تو اس سے شادی کر سکتے تھے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہے اس طرح کی بات تو اپنے گھر کے لوگوں سے بات چیت کروائے گی، یا اس طریقے سے پورا معاملہ چلے گا اور ولی ہوگا، اس کے بعد کوئی بات آگے بڑھے گی۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے شادی کی ضرورت نہیں۔ اسی محفل میں ایک صحابی رسول موجود ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرا نکاح ان سے کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے سوال کر لیا، میں تم سے شادی تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، تم سے نوجوان کو دیکھ لو، اگر یہ آدمی تمہیں پسند آئے تو بتا دینا، میں تمہارا نکاح اسی سے کرا دیتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی شادی کا ارادہ تو آپ کے ساتھ تھا، میں آپ کے لیے آئی تھی، لیکن اگر آپ یہ نکاح نہیں کر سکتے، اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ میرا نکاح اسی آدمی سے کرا دیجئے تو منظور ہے، مجھے یہ رشتہ بھی منظور ہے۔ اب اس حدیث کو جو پیش کر کے ایک بڑی اہم بات بیان کی جاتی ہے، اور اسی بات کو بیان کر کے عام طور پہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے لڑکی سے کچھ سوال نہیں کیا، جہیز کیا دے سکتی ہو، باراتیوں کے کتنے کھانے کا انتظام کر سکتی ہو، نبی نے کوئی سوال نہیں کیا، ڈائریکٹ سوال آپ نے اس آدمی سے کیا کہ مہر کے لیے تمہارے پاس کیا ہے۔ جی ہاں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے نکاح کو نبی نے آسان بنایا ہے، لیکن بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی میرے پیارے ساتھیوں۔ آگے کے الفاظ آپ ذرا دیکھو، یہ نوجوان بیچارے جن کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، 25 سال کا کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری شادی کب ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہے، سیٹ ہو گیا، اور زنا پہ زنا کیے جا رہے ہیں، گھر والوں کو معلوم ہو جائے، اگر زنا کر لیا کوئی جانے نہ، چلو عزت بچی، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، لیکن توفیق نہیں ملتی ہے کہ وقت پہ اس کی شادیاں کریں۔ کیوں جانتے ہیں؟ ابھی مہر میں، اب آپ کے یہاں کا مزاج تو نہیں جانتا، میں جس علاقے یو پی ضلع سدھارتھ نگر کا ہوں، وہاں پہ عام طور پہ 2-4 تولے اگر زیور، یعنی آج کے حساب سے 3-4 لاکھ روپے کا جب تک زیور سونے کا نہ دے دیا جائے، جب تک لگتا ہے کہ لڑکا بھی شادی کے قابل نہیں ہوا۔ آپ کے یہاں کتنا چلتا ہے؟ نہیں چلتا یہاں پہ، ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ، یہ بہت قابل تعریف۔ اور ولیمے میں کتنا خرچہ ہوتا ہوگا آپ کے یہاں؟ ایک متوسط شادی میڈیم 2-4 لاکھ، 1000 ماشاءاللہ، پھر یہاں کا حساب بہت اچھا ہے۔ تو ہمارے نوجوان وہاں کے لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ 2-3 لاکھ روپیہ جب تک ولیمے میں خرچ نہ ہو، جب تک لگتا ہے کہ ابھی شادی تمہاری نہیں ہونے والی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کرے بھائی، میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے کہ لوگوں کو بھی آپ جیسے لوگوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیچارے ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کمانے کی زیادہ حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں۔ اور کون کہتا ہے کہ جس شادی میں زیادہ مہر متعین ہو جائے وہ شادی زیادہ معتبر اور اچھی اور زیادہ بہترین مانی جائے گی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں، مہر زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں، کم سے کم مہر پر بھی انسان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کر لیا، یہ بتاؤ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی زیادہ کچھ تو نہیں، ایک لنگی میرے پاس موجود ہے، میں اسی کو آدھی پھاڑ کر کے اس کو دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس دینے کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ پھر تمہارے کام کی بچے گی نہ اس کے کام کی بچے گی۔ اللہ کے نبی اس کی حیثیت سمجھ چکے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی کتنے ماہر نفسیات تھے، انسان کو کتنا سمجھا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی سے کوئی سیکھے۔ جب اس نے لنگی کی سی بات کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے نہیں کام چلے گا، یہ کسی کے کام میں نہیں آئے گی۔ اب اللہ کے نبی کے الفاظ ذرا دیکھو، التمس ولو خاتما من الحدید، تم اپنے گھر پہ چلے جاؤ، تلاش کر کے آنا، اگر تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے، اور یہاں علماء کی بڑی تعداد موجود ہے، خاتما من الحدید، یہاں اللہ کے نبی نے اس کو نکرہ استعمال کیا، لوہے کی کوئی بھی انگوٹھی ہو، چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کامن لفظ نکرہ، چھوٹی بڑی سستی مہنگی پرانی کسی بھی اعتبار کی، کوئی تمہیں لوہے کی انگوٹھی مل جائے اسی کو لے آنا۔ وہ نوجوان اپنے گھر پہ جاتا ہے تلاش کرنے، تھوڑی دیر کے بعد آئے اللہ کے نبی،
میں نے اپنے سارے گھر کو تلاش کر لیا لیکن مجھے ایک لوہے کی انگوٹھی تک نہیں مل سکی ہے۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر کے اس سے مہر کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا جانے لگا ہے۔ وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ انسان کا لیبل اس کی حیثیت دے کر کے مہر کا مطالبہ کرنا نبی سے سیکھو۔ آیا کہنے لگا اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی تک میرے گھر میں موجود ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا وہ مجلس سے اٹھ کر کے جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بولا اللہ کے نبی جب میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تو میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں واپس جا رہا ہوں، میں سمجھ چکا ہوں کہ میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، یہ بتاؤ تمہیں قرآن کچھ یاد ہے یا نہیں؟ جب قرآن کی بات سنتا ہے، دولت نہیں، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، زیورات نہیں، لیکن جب قرآن کی بات سنتا ہے دل کو اطمینان آتا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے فلاں صورتیں منہ زبانی یاد ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی مجھے بہت ساری صورتیں یاد ہیں۔ وہ عورت سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اس عورت سے بھی نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے، کسی کو اس کے کان بھرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس سے تیری شادی ہو رہی ہے وہ زیادہ روپیہ پیسہ نہیں کمایا کرتا ہے، اس کی حیثیت زیادہ اونچی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں سن کر کے کتنی بہن بیٹیاں رشتوں سے مکر جاتی ہیں، رشتے کا انکار کر دیا کرتی ہیں، لیکن وہ دیندار حقیقی طور پہ تھی۔ اللہ کے نبی نے سوال کر لیا، اے میری بہن دیکھ لے، یہ تیرا ہونے والا شوہر جو تجھ سے نکاح تو کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ قرآن کی کچھ صورتیں اس کو یاد ہیں، اگر میں انہی قرآن کی صورتوں کو، انہی آیتوں کو اگر مہر بنا کر کے تیرا نکاح اس سے کرا دیتا ہوں اور نکاح کے بعد یہ ہونے والا تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں منہ زبانی یاد کرا دے، کیا اس نکاح کو قبول کرتی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی پھر اس سے زیادہ بابرکت اور مبارک رشتہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اچھا پھر مہر کس کا ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ مہر میں جب تک روپیہ پیسہ بہت زیادہ نہ خرچ کر لیا جائے جب تک نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان جیسے علاقوں میں جب مہر کا یہ حال ہے کہ 10-15 ہزار میں شادی ہو جاتی ہے تو کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے یا پڑھ کر کے نکلے اور بہت قریب ابھی ان کی شادی ہوئی۔ یہ بات تو میری سمجھ سے اور باہر ہے شیخ، میں ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ چلو مطالبات وہاں زیادہ ہوتے ہوں گے، ذاتی طور پہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے شادیوں میں تاخیر کی؟ یہ مسئلہ تو میری سمجھ سے اب باہر ہے۔ میری سمجھ میں اب تک دو بات آتی تھی، یا تو مہر زیادہ ہو اور ولیمے کا خرچ زیادہ ہو، لڑکا اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ جب مہر میں بھی خرچہ کم ہے اور ولیمے میں بھی زیادہ خرچہ نہیں ہے تو تیسری کون سی چیز ہے بھائی جو انسان کو روک رہی ہے نکاح میں؟ اب یہ چیز آپ کے لوگوں کو غور کرنا پڑے گا یہاں پہ۔ اگر بچوں کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر باآ کی طاقت ہو تو شادی کرا دینا۔ اچھا ایک اور چیز، یہ بات صرف نوجوان لڑکوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہماری بہن بیٹیوں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں اگر لڑکی بالغ ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ ان کی عمریں زیادہ نکل جائیں وقت سے پہلے ان کی شادیاں کرا دیا کریں، بجائے اس کے کتنے ایسے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ابھی مہاراشٹرا کے اندر کچھ سالوں پہلے باقاعدہ ایک پوری لسٹ آئی تھی اور بڑی حیران کرنے والی بات تھی، سینکڑوں لڑکیاں، اور لڑکیوں کی بغاوت کا عالم تو یہاں تک ہے صاحب کہ باقاعدہ اپنا نام، اپنے باپ کا نام، گھر، مکان، نمبر، گلی محلہ، ٹوٹل ایڈریس کے ساتھ ہم فلاں نان مسلم لڑکوں سے محبت کرتی ہیں، شادیاں کرتی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں اور لہٰذا ہمارے گھر والے اس رشتے سے تیار نہیں ہیں۔ ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ نکاح کرنے میں ہمارا ساتھ دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، معاملہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کی بغاوت کا یہ عالم کہ وہ ارتداد کے راستے پہ چلی جائیں، انہیں ایمان کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ شاید ہم نے بچوں کی تعلیم، یہ جو مدرسے ہیں نا آپ انہیں ہلکے میں لے رہے ہیں، یہی وہ مدرسے ہیں جو ہماری بہن بیٹیوں کو، ہماری ہونہار معصوم بچیوں کے ذہن میں عقیدہ توحید کی اہمیت کو بٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت آپ اٹھا کر دیکھیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جنہوں نے کفر کیا، جو لوگ اسلام قبول نہ کر سکے، ایمان نہ لانے کی صورت میں ان کا انتقال ہو چکا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے اگر یہ اسلام نہ لانے والے جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، جو کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، تم ایمان کی اہمیت جاننا چاہتے ہو، تم
تمہیں لگتا ہے اسلام پا کر ہم نے کوئی بہت بڑی چیز حاصل نہیں کر لی ہے تو اس آیت کریمہ سے اپنے آپ کو سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور کرو۔ اللہ بیان فرما رہا ہے تم ایمان کی ویلو جاننا چاہتے ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر یہ جو اسلام نہ پا سکے، جن کے مقدر میں عقید توحید نہ آ سکا، کل قیامت کے دن اگر یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے پوری زمین کے برابر بھی، ساری زمین کے برابر اگر وہ سونا لا کر کے دے دے، ساری زمین کے برابر پوری دنیا کی کائنات کی تمام چیزیں، تمام خزانے لا کر کے دے دے، اے اللہ ان تمام چیزوں کو لے لے، ہمیں جہنم سے بچا کر کے تو جنت میں داخل کر دے، اللہ بیان فرما رہا ہے فَلَن يُقْبَلَ، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے لا یقبلہ نہیں کہا ہے، علماء موجود ہے، گرامر آپ پوچھیں، لا یقبلہ ہوتا تو مطلب لا یقبلو ہوتا تو مطلب یہ ہوتا قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن جب لن لگ جائے تو معنی یہ ہوتا ہے ہرگز قبول نہیں ہوگا، کسی قیمت میں قبول نہیں ہوگا، نیور کا معنی دیتا ہے کسی صورت میں اس کو قبول ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے پاس جو عقیدہ توحید ہے، رب کعبہ کی قسم اگر یہ صرف توحید دے کر کے اللہ ہمیں دنیا میں آج موت دے دے، اس سے زیادہ قیمتی دولت ہمارے پاس کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے توحید کو اتنے ہلکے میں کب سے لے لیا ہے؟ لوگ سمجھوتا کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں اسلام پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں کی بگاڑ کی ہم کیا بات کریں، ہماری بہن بیٹیاں ہیں، آج مارکیٹنگ اور شاپنگ میں اگر آپ پرسنٹ نکال لیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تو پتہ چلتا ہے کہ فیصد ہماری کم ہے، لیکن آپ مارکیٹ کا جائزہ لے لیں تو سب سے زیادہ برقعے والی عورتیں آپ کو مارکیٹوں میں نظر کیوں آ رہی ہیں؟ دوسری عورتیں گھر پہ موجود ہیں، ہماری بہن بیٹیاں مارکیٹ اور بازاروں کا زینت کیوں سب سے زیادہ بری ہوئی نظر آتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کالے فرشتے ہیں، ہاں دعا کرے اللہ سے کہ یہ فرشتے رحمت ہی رہیں، زحمت نہ بن جائیں کہیں۔ ہماری مارکیٹیں آج اگر آباد ہیں تو ہماری بہن بیٹیوں سے آباد ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی؟ کہیں بھی چلے جائیں شاپنگ کرنے، بڑا عجیب و غریب معاملہ، شوہر میاں آپ اسٹول لے کر کے کرسی لے کر یہیں پہ بیٹھ جاؤ، دکاندار سے بات میں کروں گی، تمہیں نہیں آتا ہے، تمہیں نہیں آتا دکان سے کیسے کپڑے خریدے جاتے ہیں، کیسے ریٹ کم کرائے جاتے ہیں، تم یہیں پہ بچے کو پکڑو اور کرسی پہ بیٹھے رہو، باقی کا کام میں کر رہا ہوں۔ یہ تعلیم کون سی شریعت ہماری عورتوں کو دے رہی ہے؟ آؤ ذرا قرآن کی آیتیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام کو کاش ہم نے سمجھا ہوتا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طریقے سے نہیں ہو، تمہارا مقام اللہ رب العالمین نے بھی بہت ہی زیادہ بلند کر دیا ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والیاں ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک اور نرمی اور مٹھاس پیدا نہیں کرنا۔ یہاں اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے جب تمہیں کسی سے بھی بات کرنا پڑے تو تم اپنی آواز میں زیادہ مٹھاس اور لچک پیدا نہیں کرنا۔ اے اللہ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں تو نبی کی بیویاں ہیں، کیا نبی کی بیویوں کے بارے میں بھی کوئی غلط گمان پیدا کر سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ اس کا جواب دے رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بیماری ہو، اگر تمہاری لچکدار آواز کو سنے گا، تمہاری ان تمام مٹھاس والی آوازوں کو اگر سنے گا، ہو سکتا ہے اگر کوئی بیمار کا، اگر دل کا بیمار آدمی اپنے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط خیال پیدا نہ کر لے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ دو سوال ہیں یہاں پہ، نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کی بیویوں کو کن سے زیادہ باتیں کرنی پڑتی تھی؟ بولو بھائی، صحابہ سے؟ کن سے باتیں کرنی پڑتی تھی؟ ارے آپ پردہ سمجھو، صحابہ سے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیویوں کے بارے میں اندیشہ ہے، جبکہ وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب وہ صحابہ کے سامنے بھی ایسے انداز میں بات نہیں کر سکتی جس میں تھوڑی سی لچک ہو، تھوڑے سے انداز کچھ الگ ہو جائیں، تو ذرا تصور کرو اس بگڑے ہوئے دور میں، اس ماڈرن کلچر کے دور میں ہماری بہن بیٹیاں اگر کسی سے مارکیٹنگ کریں، لچکدار آواز میں بات کریں، فون نمبر دے دو، ہم آپ کے پاس کال کر کے معلوم کرتی رہیں گی، بڑا ڈیزائن
خزائن کا کپڑا آیا کہ نہیں آیا، کون سی شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. تھوڑا پانی کا گلاس میں. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. اگر تمہیں بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، بات کرنے سے نہیں روکا ہے، مناسب انداز میں، ایک نارمل انداز میں بات کر دو، بات ختم ہو جائے. اور اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین بات ہماری بہن بیٹیوں کو ذرا دیکھیں آپ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، اپنے گھروں میں تم قرار پکڑ کر کے رہو، گھروں سے بغیر ضرورت باہر نہ نکلا کرو. ہر ہفتے مارکیٹنگ کرنا، مہینے میں ایک دن ضرور مارکیٹ میں جانا، یہ کون سی ضرورت عورت کی ہو سکتی ہے؟ ارے آپ اگر دیکھیں ہمارے اسلام کو، جمعہ کی نماز مردوں پہ فرض ہے کہاں پہ؟ مسجد میں، اور عورتوں پہ آ سکتی ہے، ثابت ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہتر ان کی نماز گھر کی ہے. 5 وقت کی روزانہ نماز کہاں فرض ہے مردوں کے لیے؟ مسجد میں. لیکن بات جب عورتوں کی آئی تو ان کی گھر کی نماز کو نبی نے زیادہ بہتر قرار دیا ہے. آ سکتی ہیں، آنے کی اجازت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ گھر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جہاد اگر ضرورت پڑ جائے، اپنے دیش کے لیے مر مٹنے کی کبھی اگر ضرورت پڑ جائے، یا کبھی کوئی ایسا معاملہ اگر پیش آ جائے، اگر جہاد کی ضرورت پڑ جائے تو مردوں کے اوپر جہاد فرض ہے، لیکن عورتوں پہ فرض ہے یا نہیں؟ بولو بھائی. نہیں فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی ہے. ہر وہ چیز جس میں عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑے، اللہ رب العالمین نے اس فریضے کو عورت سے ساقط کر دیا ہے، اس سے ہٹا دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اگر ایسے ضروری کاموں کے لیے شریعت نے ان کو مجبور نہیں کیا ہے تو صرف مارکیٹنگ کے لیے اور غیر ضروری کاموں کے لیے باہر آنا اور جانا، اسے کون سی شریعت انہیں اجازت دے رہی ہے؟ ارے ساری باتیں تو چھوڑیں، تعجب ہوتا ہے ہمیں. حج جیسے مبارک عبادت کے لیے مردوں کے اوپر فرض، عورتوں پہ بھی فرض ہے اگر صاحب استطاعت ہیں تو. لیکن اگر کسی مرد کے پاس، مرد تو ویسے بھی چلا جائے گا اکیلے، لیکن اگر کوئی عورت ہے، اگر اسے اس سفر پہ لے کر جانے کے لیے کوئی اس کا محرم رشتہ دار جس سے اسے پردہ نہیں کرنا ہے، اگر وہ کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو عورت کو حج پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بات گھر سے باہر نکلنے کی ہے. جب ایسے ضروری کام کے لیے ان عورتوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت اور ان پر مجبور ہماری شریعت جب نہیں کر رہی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، مسئلہ خود واضح ہو جا رہا ہے. ہر ہفتے میں مارکیٹنگ کر کے، وہ بھی تنہا اپنے آپ چلی جانا، انہیں کون سی شریعت اجازت دیکھی ہے؟ اس معاملے میں ہماری بہن بیٹیوں کو بھی غور کرنا چاہیے. عورتیں ایک اعتراض کرتی ہیں اس بگڑے ہوئے دور کے اندر، یہ جو ہمارا کلچر ہے اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے اچھا بنا سکتی ہیں، کیسے باپردہ بنا سکتی ہیں؟ کیوں؟ جواب دیتی ہیں کہ جس ماحول میں ہم رہتی ہیں وہاں سب ایسے چلتا ہے، سب لوگ بے حیا ہیں، سب لوگ بے پردہ ہیں، تو کتنا اپنے آپ کو اچھا بنا پائیں گی؟ بہت اچھا سوال آپ کا. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کبھی کمل کا پھول دیکھا ہے؟ کمل کا پھول جانتے نا؟ جی. کہاں کھلتا ہے؟ کیچڑ کے اندر، گندی جگہ میں کھلتا ہے. یہ کمل کا پھول بتا رہا ہے کہ اگر میں گندی جگہوں پہ کھل کر کے اچھا دکھ سکتا ہوں تو غلط سماج میں اور گندی سوسائٹی میں تم اپنے آپ کو باحیا اور باعزت کیوں نہیں بنا سکتی ہو؟ تم اپنے آپ کو الگ کیوں نہیں رکھ سکتی ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس تعلق سے کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں. ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ایسی چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور جہاں تک عورتوں کی پردے کی بات ہے، ہماری شریعت نے ان کا بڑا خیال کیا ہے، اور عورتوں کے لیے پردے کو ہماری شریعت نے بالکل فرض قرار دے دیا. یہ آپشن نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو کر لیں اور چاہیں تو نہ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سماج کے بگاڑ میں ایک بڑی اہم بات، اور میں الحمدللہ سمجھ رہا ہوں یہاں پہ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے ذریعے کتنے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے. ایک بڑا اہم بگاڑ ہمارے سماج میں ہے. ہمارے جو سماج کے بیچارے یتیم ہیں نا، یتیم جانتے ہیں نا، وہ معصوم جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں. جتنے بھی اہل ثروت، جتنے بھی ایسے لوگ جنہیں اللہ نے نوازا ہے، اللہ کی قسم بہت دل کے ساتھ میں آج آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑا بگاڑ ہے ہمارے سماج کا کہ آج ہمارے سماج کے اندر یتیم پر ظلم ہو رہا ہے. آپ اس کو خاموشی کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں. آج ہم نے یوں سمجھا ہے کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی یتیم پایا جا رہا ہے تو یتیم گویا کہ اس سماج کے لیے کلنک ہے، گویا کہ یتیم ہونا کوئی عیب کی بات ہو چکی ہے.
اگر بات ایسی ہوتی تو اللہ رب العالمین نے رب کعبہ کی قسم کبھی اپنے نبی کو یتیم نہیں بنایا ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا اعتراف کیا ہے، الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ جب تو پیدا ہوا تیرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اللہ رب العالمین نے تیری پرورش کی، اللہ رب العالمین تیرا ٹھکانہ تیرا سہارا بن گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے میرے نبی کیا تجھے تیرے رب نے بھٹکتا ہوا نہیں پایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت سے نواز دیا، تجھے نبی تک بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے نبی کیا تیرے رب نے تجھے مسکین نہیں پایا؟ تو غریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے مالدار بنا دیا۔ یہاں اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بچپن کی زندگی کو یاد دلا رہا ہے۔ اے میرے نبی آپ اپنا بچپنا ذرا سوچیں، جب آپ یتیم تھے آپ کے اوپر کیا زندگی بیت رہی تھی، کبھی اسے غور کر کے دیکھ لیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے نبی خبردار اگر آپ کے سماج میں، اگر آپ کی سوسائٹی میں کوئی یتیم پایا جائے، فَلَا تَقْهَرْ، خبردار کبھی کسی یتیم پہ سختی نہیں کرنا، کبھی کسی یتیم کے ساتھ تو سختی سے پیش نہیں آنا۔ کس سے اللہ کہہ رہا ہے بھائی؟ ارے وہ نبی جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو نبی پوری دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، ایک معصوم یتیم پہ ہمارے نبی سختی تو کبھی کر نہیں سکتے تھے، کر سکتے تھے لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کرنا نہیں۔ حکم تو نبی کو ہے لیکن مخاطب یہاں پہ ساری امت کے لوگ ہیں۔ اگر ہمارا نبی کسی یتیم پہ سختی کر دے ہم اس کی بھی گرفت کر سکتے ہیں، ہم اپنے نبی کی بھی پکڑ کر سکتے ہیں۔ اے نبی کا امتی ذرا کان کھول کر کے سن لے، اگر کسی یتیم پہ سختی کرنے کے بارے میں تو نے سوچا بھی، اس کے ساتھ کوئی غلط رویے سے تو پیش آیا، خبردار یاد رکھنا پھر تیرا معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں اللہ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے، یتیموں کے ساتھ ہمارے نبی کیسے تھے؟ ہم مسلمان بڑے نبی کی زندگی کے فالوور، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تو رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے بیسٹ آئیڈیل ہے۔ سچ یہ ہے نا کہ جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ان چیزوں میں ہم نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تو مانتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے مزاج سے نہ ملے، جس پہ ہمارا دل نہ جمے، ان چیزوں میں نبی کو ہم نمونہ نہیں مانتے۔ نبی کی زندگی کو وہاں ہم کیوں نہیں فالو کرتے ہیں؟ کیا نماز، روزے میں، حج، قربانی، جنازے کی مسائل میں، انہی تمام چیزوں میں نبی ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ بن کر کے آئے؟ کیا یتیموں کے ساتھ نبی کی زندگی کا معاملہ ہم مسلمانوں کو نظر نہیں آتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اور جتنے بھی ہمارے جو دوسرے نان مسلم بھائی، میں آپ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو شریعت، جو ہمارا اسلام ہے، یہ سماج کا کتنا دھیان رکھتا ہے۔ جو دبے کچلے لوگ، جو یتیم طبقہ ہوا کرتا ہے، جس کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہو، ابھی وہ بڑا کم عمر لڑکا یا لڑکی ہو، اس کے لیے کتنا خیال رکھتی ہے۔ ہم آپ سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا آپ بھی ہمیشہ خیال کریں، مل جل کر کے۔ میں نے یہ جب سنا کہ یہاں سارے لوگ ایک ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں، اللہ کی قسم دل کو بڑا سکون ملا ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں ہمارے نبی یتیم کے ساتھ کیسا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی کے پاس غزوہ احد کے دن آتے ہیں، سوال کرتے ہیں میرے باپ کا کیا حال ہے اللہ کے نبی؟ میرے باپ تو جنگ کے اندر شریک ہونے کے لیے گئے تھے، میرے باپ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی ان کو جواب دیتے ہیں تمہارے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، جنگ کے اندر تمہارے باپ شہید کر دیے گئے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ جیسے معصوم سا بچہ اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ سنتا ہے میرے باپ کا جنگ کے اندر انتقال ہو چکا ہے، فوراً زاروں قطار وہاں پہ رونے لگتا ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا مجھے کس بات کی خبر دی جا رہی ہے۔ جو باپ ہماری تمام ضروریات کو پوری کیا کرتا تھا، ہمارے شوق کو بھی وہ پوری کیا کرتا تھا، آج کے بعد سے ہمارا وہ باپ ہمارے سامنے موجود نہیں۔ اللہ کے نبی جیسے اس معصوم سے یتیم بچے کو اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوتا ہے، فوراً آپ نے اس معصوم سے بچے کو اٹھا کر کے اپنی سواری پہ بٹھا لیا۔ اے مالدار لوگوں، جن کے پاس اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، جن کے پاس فور ویلر ہیں، جن کے پاس بائک اللہ نے دی ہیں، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں
کیا آپ کی ان گاڑیوں پہ کبھی کوئی یتیم بھی بیٹھا یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صرف اپنے برابر کے لوگوں کو ان پہ بٹھایا کرتے ہیں؟ اگر ایسا معاملہ ہے اللہ کی قسم یہ پھر نبی کا طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا. آپ صرف بڑے لوگوں کو اپنی سواریوں پہ نہیں بٹھاتے تھے بلکہ مزدور اور کمزور اور یتیم لوگوں کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے. سواری پہ بٹھا لیا, جیسے روتے ہوئے دیکھا, سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں, اور معصوم بچوں کو اس ٹائم پہ زبان سے سہارا دینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ دیکھو, اما ترضا, اے میرے بیٹے کیا یہ بات تجھے پسند نہیں آئے گی, ان اکون انا ابوکا, آج کے بعد سے میں تیرا باپ بن جاؤں, تیرے باپ کی جگہ پہ میں تیری دیکھ ریکھ اور تیری کفالت کیا کروں. وتکون عائشۃ امک, اور میری بیوی عائشہ آج کے بعد سے تیری ماں بن جائے. کیا یہ بات تجھے پسند آتی ہے یا نہیں؟ جب یہ بات سنتا ہے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. اللہ کے نبی بالکل مجھے یہ بات پسند آتی ہے. ہماری گاڑیوں پہ کوئی یتیم بیٹھا ہے, غریب کا لڑکا ہے, کہیں گاڑیوں کے اور ان کی سیٹ کے گندے ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو نبی کی زندگی کا وہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی اپنی سواری سے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں زمین پہ. اللہ کے نبی کا گزر ہوا, دیکھا یتیم بچہ ہے. آپ نے اپنی سواری کو روک دیا, اپنے صحابہ کو آرڈر کرتے ہیں, ارفعوا ھذا الیہ, اے میرے صحابہ کیا دیکھ رہے ہو, جانتے نہیں میں کس کام کی وجہ سے یہاں پہ رکا ہوا ہوں؟ یہ معصوم یتیم بچہ جو اس وقت زمین پہ کھیل رہا ہے, بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, ذرا اٹھا کر کے میرے پاس دے دو. اللہ کے نبی اس کو اپنے سامنے سواری پر بٹھا لیتے ہیں. آپ کو ڈر بھی نہیں لگا کہیں کپڑے گندے نہ ہو جائیں. میرے پیارے ساتھیو, آپ کے تو بغل کی سیٹ گندی ہونے سے آپ کو ڈر لگتا ہے, نبی سامنے اپنے بٹھا لیتے تھے, آپ کو اپنے کپڑے بھی گندے ہونے کا ڈر نہیں ہوتا تھا. یہی نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی یتیموں کے بارے میں ایسے پیش آتے تھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو یتیم پہ ظلم نہیں کرتے, لیکن ایک چیز پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا, یہ سماج کا بہت بڑا بگاڑ ہے اور اس پہ ہمیں اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے اس سماج میں, آپ کی اس سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی کسی یتیم پہ ظلم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, کیسا بھی ہو. اگر کوئی کر رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا, یتیم کا سپورٹ کرنا, یہ ہمارے اور آپ تمام لوگوں کی, تمام سماج والوں کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا اخلاقی اور دینی دونوں فریضہ ہے. بہت سارے دیندار لوگوں کو آپ نے دیکھا, نمازی ہیں, حاجی ہیں, روزے دار ہیں, تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. ہماری نظر میں بڑے دیندار ہیں صاحب, لیکن حقیقت کچھ اور ہے. یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے والا باپوں پر. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, یتیم کا مال لے کر کے لوگ حج پہ بھی چلے جا رہے ہیں. آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہا ہوں, شاید آپ کے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم یہاں کسی کا کیا معاملہ ہے, میں ایک عام دین کی بات کر رہا ہوں. یتیم کا مال ان کے حوالے ہے, زمین پہ قبضہ ہے, روپے پیسے پہ قبضہ ہے. تمام 8, 10, 20 کلومیٹر گاڑیوں سے گھوم گھوم کر تمام رشتہ داروں سے ملاقاتیں, گھر پہ بلا کر کے دعوت, معافی, تلافی, یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جس یتیم کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں کبھی اتفاق نہیں ہوا. ایک بار یتیم کو بھی بلا کے سوال کر لیتے, بیٹے تیرا بھی کچھ معاملہ ہے تو بول. ارے اس سے بھی کباب معاف کرواؤ گے لوگ. اور قرآن کی وہ آیت مجھے یاد آتی ہے, اگر کوئی یتیم کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے تو قرآن کی اس آیت پہ میری نظر جا رہی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ, جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے, اسے نعمت سے اور عزت سے نواز دیا کرتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, جب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے عزت و دولت سے نواز دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کر دی ہے, میرے رب نے میرا لاج رکھ لیا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور جب انسان کو اس کا رب آزما رہا ہوتا ہے, آزمانے کا ایک الگ انداز یہاں پہ اللہ کا یہ ہو سکتا ہے. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, آپ کو دولت دینے کے بعد اللہ آپ سے دولت کو چھین سکتا ہے. آپ کو مالداری دینے کے بعد آپ کو غریب اور قلاش بھی بنا سکتا ہے. جب یہ معاملہ ہوتا ہے, دی ہوئی دولت کو اس کا رب اس سے چھین لیا کرتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے, میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے. قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے
اے میرے بندے تو جاننا چاہتا ہے میں نے تیری دولت کو کیوں چھینا ہے, میں نے تجھے مالدار بنانے کے بعد غریب کیوں بنا دیا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم, کیونکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو, تم یتیم کا احترام اور اس کا رسپیکٹ نہیں کیا کرتے ہو. کس کی عزت؟ یتیم. ارے جو ہماری نظر کے سامنے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا ہے اس یتیم کی عزت. جی ہاں, اسی یتیم کی عزت جو آج تک ہمارے بغل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو سکا, جسے ہم کبھی اپنے سامنے بٹھا کر اس سے بات تک نہیں کر سکے. جی ہاں, اسی یتیم کی عزت. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. بہت لوگ بات کرتے ہیں, ان مظلوم لوگوں پہ کون بات کرے گا؟ ہمارے اس سماج کا سب سے زیادہ مظلوم ترین طبقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے, غریبوں سے بھی زیادہ, مسکینوں اور فقیروں سے بھی زیادہ اگر کسی سماج کے طبقے پہ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ یتیم طبقہ ہوتا ہے. وہ چاپلوس نہیں ہو سکتا. وہ یتیم کہلایا ہی تبھی جاتا ہے جب وہ اتنی سوجھ بوجھ کی عمر کا نہ ہو کہ آپ سے ہوشیاری اور چاپلوسی سے باتیں کر کے لوگوں کو اپنے فیور میں کر سکتا ہو, جبھی تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. بڑا ہو جائے تو لفظ یتیمی ہٹ جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, ان یتیموں کے بارے میں بات کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے یتیم کی عزت نہیں کی, ہم تیری دولت دینے کے بعد اس کو چھین بھی سکتے ہیں. دیکھو یہاں پہ جب بات مسکین کی آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اسے کھلانے پہ ابھارتے نہیں یا کھانا نہیں کھلاتے, اس طرح کی بات ملتی ہے. یعنی مسکین کا حق صرف اتنا بتا دیا کہ کھانا کھلا دو تو حق ادا ہو گیا. لیکن بات جب یتیم کی آئی, اللہ اکبر, اس کا حق اتنا کمتر نہیں سمجھ لینا. صرف 2 لقمہ کھانا کھلا دیا, کوئی چیز اس کو کھانے کی دے دی, گھر پہ بھیج دیا, حق ادا کر دیا. نہیں میرے پیارے ساتھیوں, تمہیں اس کی عزت کرنی پڑے گی. سوچو اگر کہیں اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ مسکین کے ساتھ ساتھ یتیم کو بھی کھانا کھلاؤ, تو یتیم 2 طرح کے ہوتے. جو یتیم غریب ہوتے ان کو تو کھلاتے پلاتے, ان کی ضرورت ہم پوری کر دیتے اور یہ ان کی عزت ہے, یہ تو بات ہو جاتی. لیکن بہت سارے یتیم ہیں, ابھی آپ کروڑ پتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کے معصوم بچے بچیاں ہوں, وہ کیا کہلائیں گے؟ یتیم کہلائیں گے. شریعت نے ان کروڑ پتی یتیموں کا بھی حق بتایا ہے. کھانے کی اگر بات کی ہوتی, کھانے کا محتاج کون ہوتا؟ جو غریب ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں عزت کرنی ہے. ابھی آپ کو اس کروڑ پتی یتیم کے ساتھ بھی اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, گھر پہ بلانا ہے, اس کے گھر پہ جانا ہے, بغل میں اٹھنا ہے, بٹھنا ہے اور تمام اس کی ضروریات کا خیال کرنا ہے, اس کے ساتھ تمام معاملات کرنا ہے. یہ اس کی عزت ہے. ہماری شریعت تو یہ ہے کہ جو سماج میں پائے جانے والے اس مظلوم ترین طبقے کے بارے میں بھی کھل کر کے بات کرتی ہے. میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ بیچارے حج اور عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں, ہے نا, اور یتیم کا مال لے کر چلے جاتے ہیں. اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جو واقعی بالکل عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ نکلے. ارے دولت تو اتنی ان کے پاس تھی کہ سال بھر میں لاکھوں دینار صدقہ خیرات کر دیتے تھے. دینار سونے کا ہوتا ہے صاحب, سونے کا. اتنے مالدار, لاکھوں دینار اللہ کے راستے میں بانٹنے والے. پورا قافلہ لے کر کے حج پہ جا رہے ہیں, پوری ٹیم لے کر کے, خزانچی ان کے ساتھ میں. سوچو کتنے دولت مند رہے ہوں گے. سفر کرتے کرتے جب تھکے, ایک بستی کے بغل میں آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں, تھوڑی دیر آرام کر کے جائیں گے. ایک پرندہ ان کے پاس تھا, وہ پرندہ مرا. پرندے کو گاؤں اور بستی کے بغل کے کوڑے دان میں پھینکنے کا آرڈر کر دیا اور قافلہ آگے نکل گیا. حضرت عبداللہ بن مبارک کسی ضرورت سے تھوڑا رکے ہوئے. اچانک سے ان کی نظر ایک معصوم سی بچی پہ پڑتی ہے. وہ بچی اسی کوڑے دان کے پاس جا کر کے اس مرے ہوئے پرندے کو جو پھینک دیا گیا تھا اس کو نکال کر لے جا رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کی نظر پڑتی ہے. آپ انجان بن کر کے اس بچی کے پاس جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اے میری پیاری بیٹی یہ کیا چیز ہے؟ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو یہاں سے کچھ لے کر کے جانا چاہ رہی ہے. اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں, میرے گھر میں اور بھی معصوم یتیم چھوٹے بچے اور بچیاں موجود ہیں. ہمارے گاؤں والے, ہمارے بستی والے ہماری کوئی خبر گیری نہیں کرتے, ہمیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دیا کرتے ہیں. آج اللہ نے ہمارے لیے اسی مرے ہوئے پرندے کو بھیج کر کھانے کا انتظام کر دیا ہے. آج ہمارے گھر میں بھی کھانا بن جائے گا. یہ سننا تھا. زاروں قطار رونے لگتے ہیں, فوراً اپنے قافلے والوں کو بلا لیتے ہیں. قافلہ جب واپس آتا ہے, اے ہمارے محترم کیا بات ہے, ہم چلے جا رہے تھے, آپ نے ہم کو واپس کیوں بلا لیا ہے؟ جانتے ہو
یتیم کے مال پہ ناجائز قبضہ کر کے حج اور عمرہ کرنے والے کان کھول کر کے سن لو، ان کا جواب یہ تھا، یہ یتیم معصوم بچوں کو ذرا دیکھو، ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، آپ اپنے خزانچی کو بلا کر کے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس اس وقت کتنا دینار موجود ہے؟ جواب یہ ملتا ہے ہمارے پاس 1000 دینار موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا جواب سنو، اب میں ان معصوم یتیم بچوں کی حالت کو دیکھ چکا ہوں، یہ معصوم بیچارے کھانے پینے کے محتاج ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر کے اس حج کے سفر پہ نہیں جا سکتا ہوں۔ اے میرے خزانچی، 1000 دینار میں سے 20 دینار کو نکال لیا جائے، 20 دینار میں ہم اپنے شہر واپس چلے جائیں گے، اتنا ہی خرچ پڑے گا، اور 980 دینار جو بچے ان یتیموں کے حوالے کر دیا جائے، میں اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کے حوالے کر دے رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک وہ ہوا کرتے تھے اپنے حج کے سفر کو اس وجہ سے کینسل کر دیا کرتے تھے کہ اس یتیم کی کفالت ہو سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ تمام رشتہ داروں سے تو ملاقات کر لیا کرتے ہو، لیکن اس سے پہلے حج کے سفر پہ نکل جانے سے پہلے کبھی یتیموں کے حالات بھی تو معلوم کر لیا کرو۔ ایسے لوگوں کو نبی کی حدیث پہ یقین ہوا کرتا تھا۔ ہم جنت میں جانے کے بڑے بڑے اعمال کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نبی کی ایک چھوٹی سی حدیث پہ عمل نہیں کر پاتا۔ کتنے امیر لوگ جو اس حدیث پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، اللہ کے نبی نے اپنی شہادت اور 20 کی انگلی کو ملا لیا، فرمایا جیسے یہ دونوں آپس میں ملی ہیں، ایسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہی رہیں گے، ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی دوری نہیں۔ ایسے یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حدیثیں پڑھنے والے تھے، وہ محدث تھے، معلوم تھا کہ آج حدیث پہ عمل کرنے کا بہت بہترین موقع ہے، اگر زندگی نے وفا کیا حج ہم کبھی پھر کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی حدیثوں پر بھی عمل کرنے والا بنائیں۔ اور یہاں تمام ذمہ داروں کی ایک بڑی ذمہ داری میں سورۃ الماعون کی روشنی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے ایک سوال کر رہا ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے میرے نبی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلایا کرتا، جو دین کی تکذیب کیا کرتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ دین کو جھٹلانے والا آدمی کون ہے؟ قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، یہی وہ آدمی ہے جو دین کو، جو یتیم کو دھکے دے کر کے بھگایا کرتا ہے، جو یتیم کو دھتکارا کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا ہے، نہ خود کھانا کھلاتا ہے، نہ کسی اور کو اس پہ ابھارتا ہے، رغبت دلاتا ہے، اور یتیموں کو دھتکارا کرتا ہے، ان کے دروازے پہ کوئی یتیم آئے دھکے دے کر کے بھگا دیا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کبھی دیندار نہیں ہو سکتے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں علماء نے 3 شان نزول اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی، یہ کافر آدمی ہے، یتیموں کے ساتھ بڑا گڑبڑ معاملہ اس کا تھا۔ بعض نے کہا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوتی ہے، یہ پہلے کافر تھے، بعد میں جب اسلام لے کر کے آئے، سن 8 ہجری کے موقع پہ اسلام میں داخل ہوئے، اس کے پہلے ان کے یہاں ہفتے کے اندر 2 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، سارے لوگوں کو پارٹی واٹی ہو رہی ہے۔ ایک یتیم آیا اپنی ضرورت کی کچھ چیز مانگنے کے لیے، ڈنڈے کے زور سے اس کو دھکے دے کر کے بھگا دیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ اس موقع پہ نازل ہوئی۔ اور ایک تیسرا شان نزول بھی ذرا دیکھیں، بعض نے کہا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوتی ہے، اسلام کا بہت بڑا دشمن، نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، یہ ایک یتیم کا سرپرست ہوا کرتا تھا، یتیم کا مال، اس کی چیزیں، اس کی دولت کسی کے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے حساب سے لے سکتا تھا۔ اپنی ضرورت کی چیز جب مانگنے کے لیے آتا ہے ایک بار، تو آنے کے بعد جب اپنی چیز مانگتا ہے تو اس نے اس کو دھکے دے کر کے بھگا دیا۔ بڑے بڑے قریش کے سردار موجود ہیں، وہ اس بچے کا مذاق اڑانا چاہ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ابو جہل تمہاری دولت، تمہارا مال تمہیں واپس نہیں دے رہا ہے تو تم محمد کے پاس چلے جاؤ، سفارشی بنا لو،
سپورٹر بنا کر کے لے آؤ، شاید وہ تمہاری اس معاملے میں کوئی مدد کرے۔ یہ مذاق کے طور پہ کہا تھا، سیریس نہیں تھے وہ سارے لوگ۔ وہ بچہ بیچارہ بڑا معصوم ہے اور یتیم تھا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، سوجھ بوجھ کی عمر نہیں ہوتی ہے جو نابالغ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ جا رہا ہے۔ اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کچھ اثر و رسوخ دے کر کے رکھا ہے، ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہاں پہ سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے، اے اللہ کے نبی، ابو جہل میرا مال لے لیا ہے، میرا مال اس کے پاس رکھا ہوا ہے، جب میں اس کے پاس مانگنے کے لیے گیا تو اس نے میرا مال مجھے واپس نہیں کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو سفارشی بنانے کے لیے آیا ہوں، آپ ابو جہل کے پاس چل کر کے میرا حق مجھے واپس دلا دیجئے۔ اللہ کے نبی جیسے اس معصوم یتیم بچے کی پکار کو سنتے ہیں، اللہ کے نبی بہت ہی زیادہ بزی انسان ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے زیادہ مصروف انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ آج ہمارے پاس تو یتیم بچوں کے معاملے کو دیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوا کرتا ہے، ہم تمہاری بات کو نہیں سن سکتے، ہم تمہارے لیے کوئی معاملہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوا کرتا ہے۔ نبی سے زیادہ بزی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی تاخیر بھی نہیں کر رہے ہیں، فوراً جیسے اس معصوم یتیم بچے کی بات کو سنتے ہیں، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے پاس آ جاتے ہیں، اور آنے میں تاخیر نہیں کیا تھا، دیر نہیں کیا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کیونکہ جتنے سرداروں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم نبی کے پاس چلے جاؤ، محمد کے پاس چلے جاؤ، ابھی وہ سردار وہیں پہ موجود تھے جب نبی اس ابو جہل کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا ہے یہ تو محمد سچ مچ ہمارے پاس آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی جیسے قریب آتے ہیں، اس نے دیکھنے کے بعد استقبال کیا، اہلا و سہلا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، اے محمد بتاؤ کیسے آنا ہوا ہے، کس کام کی وجہ سے آئے ہوئے ہو۔ فوراً استقبال کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کا معاملہ بتایا، یہ یتیم کا مال تمہارے پاس ہے، یتیم کا مال تم واپس کیوں نہیں کر رہے ہو، اسی غرض سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ جیسے جیسے اللہ کے نبی نے کہا، بچے کے مطالبے اور ڈیمانڈ کے مطابق وہ مال واپس کر دیا۔ جب اللہ کے نبی اس کو لے کر کے چلے گئے تو جو سردار وہاں موجود تھے جنہوں نے بچے کو مشورہ دیا تھا محمد رسول اللہ کے پاس جانے کے لیے، وہ سوال کرتے ہیں، ابو جہل یہ کیا منظر ہے، آج اچانک سے محمد کا اتنا احترام، اتنی عزت، یہ کہیں کچھ معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں بددین تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تو نے اسلام تو قبول نہیں کر لیا ہے؟ اس نے کہا لوگوں بات ایسی کچھ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب محمد میرے پاس آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ ان کے پاس نیزے موجود تھے، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اگر میں وہ مال واپس نہیں کرتا ہوں، اگر میں محمد کی بات نہیں مانتا ہوں، انہیں نیزوں سے مجھ پہ حملہ نہ کر دے، حملہ آور نہ ہو جائے۔ نبی نیزہ لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ دکھایا جا رہا تھا اللہ کی جانب سے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے عرش کے اوپر موجود رب کو یہ بات منظور نہیں ہے کسی یتیم پہ ظلم ہو اور لوگ خاموشی اختیار کر لیں، اور محمد رسول اللہ کو بھی یہ بات منظور نہیں تھی کہ کسی یتیم پہ ظلم ہو جائے اور اس کو دیکھ کر کے برداشت کر لیا جائے۔ اب قرآن کی اس آیت کو اٹھاتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے بیسٹ آئیڈیل ہے۔ کیا صرف نماز پڑھو گے ان کے جیسا، کیا روزہ رکھو گے ان کے جیسا، صرف حج عمرے کے معاملے میں، جنازے اور غسل کے معاملے میں صرف ان کو اپنا رہنما مانو گے، ان کو اپنا آئیڈیل مانو گے، یا وہ یتیموں کے لیے کس طریقے سے آواز اٹھایا کرتے تھے، یتیموں کی بات کو سن کر کے اپنی تمام مشغولیات کو، اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس کے حق میں بات کیا کرتے تھے۔ نبی کی زندگی کا یہ معاملہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے نوجوانوں، لڑکوں اور چند باتیں میں نے اس تعلق سے اضافی طور پہ جو ہمارے سماج کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہمارے سماج کے یتیم اور مظلوم لوگوں پہ جیسا قہر توڑا جاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ، اور یہ بات کو میں اس وجہ سے محسوس کر رہا ہوں اور مجھے کہیں بولتے ہوئے ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی ہے کہ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا، 5 یا 6 سال کی عمر تھی، میں بھی یتیم تھا،
باپ کا انتقال ہوا، میں رو رہا تھا، لیکن اللہ کی قسم رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ باپ کا انتقال ہوا ہے۔ لوگ مجھے اندر لے جاتے، میں وہاں سے روتے ہوئے بھاگتا، بڑی پبلک جمع تھی، لے چلو یہاں سے نکالو، باہر آ کے اپنے ہم دوستوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ معصوم بچہ، اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے، بعد میں آنے والے یہ لوگ ہمارے اوپر کیا ظلم و ستم توڑنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم یتیموں کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے سماج کے کچھ ایسے بہادر بھی پڑے ہوئے ہیں جو ان یتیموں کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں۔ تیرا باپ مرے، ہم تیری زمین پہ قبضہ کریں گے، آپ کر سکتے ہو، بہت آسان مسئلہ ہے، لوگ تمہارے خلاف شاید آواز اس لیے نہیں اٹھائیں گے، تم طاقتور ہو، تم ظالم ہو، تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، رب قرآن میں اعلان کرتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے اور ہڑپ کر کے کھانے والے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تم مال کھا رہے ہو، تمہیں لگتا ہے زمین پہ قبضہ کر کے کوئی بہت بڑا تم نے میدان فتح اور کر لیا ہے، اس کو جیت لیا ہے، لیکن سچ یہ ہے تم اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ کھائے جا رہے ہو، اپنے پیٹوں میں جہنم کا آگ بھرے جا رہے ہو۔ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر کے، حج اور عمرہ کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار نہیں سمجھ لینا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے والا یہ جانے والا ہے جہنم میں۔ قرآن جب یہ اعلان کرتا ہے تو اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیوں نہیں گوارا کرتی ہے کہ تم یتیم کے مال پہ ناجائز جو قبضہ کر کے بیٹھے ہو، آج اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اس کو واپس دے دو، آپ کھلم کھلا اعتراف کر لو میں غلط تھا، جب میں نے حدیثیں سمجھ لی، جب میں نے قرآن کی آیتیں سمجھ لی، اب میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی اس یتیم کا مال میرے حوالے رہ جائے۔ اللہ کی قسم اگر یہاں پہ کوئی ہے، میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، دل میں ارادہ کر لو اگر یتیم کا کوئی معاملہ ہے، اللہ کی قسم اسے آج اور ابھی اور اسی وقت واپس کرنے کا آپ عہد و پیمان کر کے اٹھ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے آئیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس پروگرام کو کرانے کے لیے جن احباب نے اتنی کوششیں کی، اتنا بہترین انتظام کیا، اور اس مدرسے کو جو احباب بھی سینچ رہے ہیں، سیراب کر رہے ہیں اپنے روپیہ پیسہ سے، اپنے مال سے، یہ اسلام کے بہت بڑے قلعے ہیں، آپ ان کی حفاظت کر لیں، یہ آپ کے بچوں کی بنیاد کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ اگر یہ مدرسے نہ رہے، اگر یہ مدرسے میں پڑھانے والے علماء نہ رہے، اللہ کی قسم آپ کے بچوں کو عقیدے توحید، آپ کے بچوں کی ایمان کی اہمیت، کفر کی قباحت کو بتانے والے لوگ موجود رہیں گے، اور اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس پروگرام کے لیے کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی کوشش کی ہو، کسی نے روپیہ پیسہ کے اعتبار سے، کسی نے دوڑ دھوپ اور مشورے کے اعتبار سے، کسی نے کسی اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام لوگوں کو ان کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہم پوری جمعیت ہمارے شیخ محترم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت